بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح شاید 3 بجے کا وقت تھا جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرت سے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ مجھے لگا گھریلو ملازمہ ہوگی، مگر دیور کی آواز سن کر کافی حیرانی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، بھابھی اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر دروازہ کھولا اور پوچھا، رات تک تو ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، پھر اچانک آج روزہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا، بھابھی آپ رات کو جلدی سو گئی تھیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، رات کو دیر سے چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تھا۔ وہ یہ سب تیز تیز لہجے میں بتا رہا تھا، ساتھ ہی چور نظروں سے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کمرے میں کوئی ہے کیا جو تم بار بار وہاں دیکھ رہے ہو؟ میرے ایک دم پوچھنے پر وہ گھبرا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ سحری کی تیاری کریں نا، ویسے بھی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ بھی اٹھ کر آ گئی اور ہم دونوں نے سحری بنائی۔ جیسے ہی میں اپنے دیور کو سحری کے لیے بلانے اس کے کمرے کی طرف گئی تو مجھے اس کا کمرہ بند ملا اور اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں پریشان ہوئی کہ یہ اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ کمرے کے دروازے پر میں نے دستک دی تو دیور نے کہا، آپ جائیں بھابھی، میں آ جاتا ہوں کچھ دیر میں۔ میں چائے پی رہی تھی جب وہ کچن میں آیا اور ایک ٹرے میں سحری کے لوازمات رکھنے لگا۔ میرے گھورنے پر کہنے لگا، کمرے میں جا کر کھاؤں گا۔ وہ جتنا سالن اور روٹیاں بنی تھی سب کمرے میں لے گیا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ ایک اکیلا 2-3 بندوں کا کھانا کیسے کھا سکتا ہے، جبکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ملازمہ کو صبح دے دوں گی کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کھلا دے اور اسے کچھ پکانا نہ پڑے، مگر دیور نے تو سب کچھ کھا کر ختم کر دیا۔ جب میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو کہنے لگا، بھابھی بھوک ہی بہت لگ رہی تھی، کل سے کچھ کھایا جو نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ روزہ رکھ کر کیوں جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کل دوپہر میرے سامنے اس نے پیزا آرڈر کیا تھا اور کل دوپہر سے ہی اس کے رنگ ڈھنگ مشکوک سے ہو گئے تھے۔ خیر میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ بھابھی میرے کھانے پر نظر رکھتی ہے۔ میں کمرے میں آ کر سو گئی۔ شام کو جب میں افطاری بنانے کے لیے کچن میں گئی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں تو سب کچھ تیار تھا، شربت سے لے کر کھانے تک۔ میں نے ملازمہ کو آواز دے کر پوچھا، یہ سب تم نے بنایا ہے؟ کیونکہ وہ بڑی کام چور تھی اور ہر کام میرے کہنے سے ہی کرتی تھی، اس لیے مجھے نہ صرف خوشی ہوئی بلکہ میں نے اسے انعام دینے کا بھی سوچ لیا۔ مگر وہ ملازمہ تو خود یہ سب کچھ دیکھ کر چکرا گئی اور کہنے لگی، میں نے تو کچھ نہیں کیا بی بی، کہیں جن بھوت تو نہیں آ کر گئے؟ جب ہی میرا دیور آ کر کہنے لگا، بھابھی یہ افطاری میں نے بنائی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ پر گھر کی ذمہ داری ہے اور آپ کس قدر تھک جاتی ہوں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے روز میں آپ کی افطاری میں مدد کیا کروں گا۔ آج کے دن اتنے جھٹکے مل رہے تھے کہ میں نے سر تھام لیا۔ میرا دیور تو گھر کے کام کرنا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی ہل کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ اسے گھر کے کام کرنا سخت ناپسند تھا اور آج وہی کہہ رہا تھا کہ آج سے وہ میرے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرے گا۔ یقیناً کچھ ہو گیا تھا اسے، یا اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، ورنہ وہ یہ بات کبھی نہ کرتا۔ افطار کے بعد میں نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ مسجد میں نہیں گیا بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر وہ میز پر ایک شربت لے کر آ گیا اور کہنے لگا، بھابھی یہ شربت میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے، اس کو پینے سے آپ کی سارے دن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ میں نے دیور سے وہ شربت لے کر پی لیا اور کمرے میں آ گئی۔ میرا معمول تھا کہ میں رات 12-1 بجے تک جاگتی رہتی تھی اور بے خوابی کی عادت کا شکار تھی، مگر اس رات مجھے بستر پر لیٹتے ہی بہت گہری نیند آ گئی۔ صبح سحری کے وقت اٹھی تو بمشکل میری آنکھیں کھلی، دیکھا تو کمرے میں مردانہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں چونک گئی کہ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ گھر میں دیور کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا اور یہ اس کے کپڑے بھی نہیں تھے، یہ میں اچھے سے جانتی تھی۔ پھر کس کے کپڑے ہیں اور کس نے اندر رکھے ہیں؟ سحری بنائی تو دیور بھی آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم کل رات میرے کمرے میں آئے تھے؟ وہ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، توبہ کریں بھابھی، میں کیوں آپ کے کمرے میں آنے لگا؟ میں نے کہا، پھر وہ میرے کمرے میں مردانہ کپڑے کس کے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا، بھابھی میں دیکھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا، بھابھی وہ کپڑے بھائی کے ہیں۔ اس کے کہنے پر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے اس وقت پکا یقین ہو گیا کہ میرے دیور کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، کیونکہ وہ ایسی بات کہہ رہا تھا جو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر تو پچھلے برس ہی وفات پا گیا تھا۔ کہنے لگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ کپڑے بھائی کے ہی ہیں۔
سحری کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ مرے ہوئے انسان کے کپڑے میرے کمرے میں آ جائیں؟ میرے ذہن میں میرا ماضی گھومنے لگا۔ میں نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ہمارے باپ نے ہمارے لیے خوب محنت کی اور ہم بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، خود فاقے کیے اور ہمیں پیٹ بھر کر کھلایا۔ میرے ابا ایک سرکاری نوکر تھے، لیکن ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کیونکہ وہ کلرک تھے، اور نچلے درجے کے ملازمین کی اتنی تنخواہیں کہاں ہوتی ہیں۔ ابا کے ساتھی کلرک تنخواہ کے علاوہ آمدنی بنا لیتے اور دن بدن ان کے حالات بدلتے گئے، مگر میرے ابا کے اندر ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے 1 روپیہ بھی کسی دوسرے سے لینا حرام سمجھا اور نتیجتاً ہمارے حالات جوں کے توں رہے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور میری گریجویشن کرنے تک ابا کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو انہوں نے مجھے اپنی جگہ لگوا دیا اور مجھے یہی نصیحت کی کہ حلال کمائی کرنا، کسی کی ناجائز خواہش پیسوں کے عوض مت پوری کرنا۔ میں نے ملازمت کرنی شروع کر دی۔ وہیں میری پہلی ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی۔ اس کی کچھ زمین وغیرہ کے کاغذات تھے جو اس کو نکلوانے تھے اور سب کلرک اس سے پیسے مانگ رہے تھے۔ سب سے مایوس ہو کر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میڈم میری مدد کریں، میرے باپ کی زمینوں کے کاغذات نکال دیں، وہ میرے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن میرے پاس دینے کو اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، میں بہت غریب بندہ ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ بیچارہ اپنے حلیے سے بھی کافی غریب لگ رہا تھا، اس لیے اس کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، مگر میری تو ڈیوٹی ہی یہی تھی۔ میں نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، بغیر کسی پیسے کے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ تفصیلات بتائیں، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کا کام پورا کر سکوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور بولا کہ کل ملاقات ہوگی۔ میں الجھتی رہ گئی کہ کل ملاقات سے کیا مراد ہے، مگر وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے دن اس کی بات کا عقدہ کھلا جب FIA والوں نے چھاپا مارا اور میرے علاوہ باقی تمام کلرک گرفتار ہو گئے۔ پتہ چلا کہ کل جو لڑکا آیا تھا وہ انسپیکٹر تھا جو تفتیش کرنے آیا تھا اور ثبوت اکٹھے کرنے۔ اس لیے جس کلرک نے اس سے کام کے بدلے پیسے مانگے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ بہت ایماندار ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے لگا کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد پھر سے اتفاقیہ طور پر ملاقات ہو گئی۔ میں گھر جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید بسوں کی ہڑتال تھی اور موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ تبھی وہ اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرا اور مجھے لفٹ دے کر گھر تک چھوڑا۔ اس کے بعد وہ اکثر بہانے سے میرے دفتر آنے لگا اور آخر ایک دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا اور شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اس سے شادی کر کے کوئی بھی لڑکی خوش رہ سکتی تھی۔ میں بیاہ کر اس کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ میری زندگی ہنسی خوشی چل رہی تھی، مگر پھر میں نے اپنے شوہر کو پریشان دیکھا۔ اس سے وجہ پوچھی مگر وہ ٹال گیا۔ اب وہ اکثر پریشان رہنے لگا تھا، مگر مجھے کچھ بتاتا نہیں تھا۔ ایک دن اس کی اپنے چھوٹے بھائی سے خوب بحث ہوئی۔ میں اس دن گھر پر نہیں تھی اور اچانک میری واپسی ہوئی تھی۔ وہ دونوں لڑ کیوں رہے تھے؟ ان میں تو بہت پیار تھا۔ میں جانتی تھی شوہر سے پوچھوں گی تو وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس لیے دیور سے پوچھا تو جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، بھابھی، بھائی کے بہت سارے دشمن ہیں جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اسی وجہ سے بھائی پریشان ہیں۔ میں ان سے لڑ رہا تھا کہ اب وہ یہ خطرناک کام چھوڑ دیں، اب ان کے ساتھ آپ ہیں، انہیں آپ کی فکر اور میری فکر کرنی چاہیے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اسی وجہ سے ہماری لڑائی ہو رہی تھی۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ میں کسی بھی صورت اپنے شوہر کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے بھی اپنے شوہر کو بہت سمجھایا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن میرا شوہر گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ اسے کسی دشمن نے جان سے مار دیا تھا۔ میں 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اپنے دیور کا خیال کر کے واپس نہ گئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی موت کے بعد سے بہت ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شوہر اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے میں اپنے مرحوم شوہر کی خاطر اپنے دیور کے لیے یہیں رک گئی۔ حالانکہ ابا نے واپس آنے کا بہت کہا تھا، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ یہ میرا اپنے شوہر کے بغیر پہلا رمضان تھا اور میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ اب جب کہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ میرا شوہر اب نہیں رہا، تو دیور نے نئی بات کر دی تھی کہ میرے کمرے میں جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ میرے ہی شوہر کے ہیں، حالانکہ میں نے شوہر کے سارے کپڑے غریبوں میں بانٹ دیے تھے۔ یہ عجیب بات تھی اور میں سارا دن سوچتی رہی کہ وہ کپڑے کس کے ہیں۔
کیونکہ میں تو اپنے کمرے کو بند کر کے سوتی تھی اور کوئی میرے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ کپڑے کہاں سے آئے؟ میرا خیال تھا کہ میرے دیور کے دماغ سے میری مدد کرنے کا خبت نکل جائے گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ آج پھر سے وہ افطار کا سارا انتظام کر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی، میں تو بس آپ کے آرام و سکون کا خیال کر رہا ہوں۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی لاڈ اور پیار میں پلا تھا۔ میرے شوہر نے اسے انتہائی ناز و نعم سے پالا تھا اور اس نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر اتنا پرفیکٹ کھانا تو میں نے کبھی نہیں بنایا تھا جتنا اس نے بنایا تھا۔ میرا شک کرنا تو بنتا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ بھابھی، میں بہت اچھا شیف ہوں، مجھے اچھا کھانا پکانا آتا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ میں نے کبھی اسے پکاتے نہیں دیکھا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ پھر سے میرے لیے شربت لایا۔ میں کھانا کھا چکی تھی، مگر اس کو انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے شربت لے کر پی لیا۔ شربت پیتے ہی مجھ پر کل کی طرح ایک عجیب سی مدہوشی چھا گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھی تو پھر سے اپنے کمرے میں مردانہ کپڑے دیکھ کر میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے اسی وقت بجائے کچن میں جانے کے اسی وقت چیخ کر اپنے دیور کو بلایا۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ کیا تم نے رکھے ہیں؟ وہ بھی ان کپڑوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، بھابھی، مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی کے کپڑے ہیں، مگر یہ کہاں سے آئے؟ میں نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھا، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ میرے کمرے میں کہاں سے آئے، کیونکہ گھر میں تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ اس وقت مجھے اپنے دیور پر ہی شک ہو رہا تھا کہ اسی نے میرے کمرے میں کپڑے رکھے ہوں گے، مگر پھر سوال تو یہی تھا کہ میرا کمرہ تو اندر سے بند ہوتا تھا، پھر وہ کیسے آ سکتا تھا؟ کچھ دنوں سے مجھے ویسے بھی گھر میں عجیب غیر معمولی واقعات کے اشارے مل رہے تھے۔ مجھے ہر پل کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، تو کبھی لگتا کہ جب میں باہر جاتی تو ایسے لگتا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے ان واقعات کو اپنا وہم قرار دیا اور سر پر زیادہ سوار نہیں کیا، مگر اب میرے کمرے میں کوئی آ کر مردانہ کپڑے رکھ رہا تھا تو میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس راز کا پتہ چل جائے، مگر مجھے باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ علم ہو سکا، کیونکہ اب تو ہر روز ہی میں گہری نیند سو جاتی تھی اور یقیناً کوئی میری گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ جاتا ہوگا۔ ایک دن یہی بات سوچتے سوچتے میں چونک گئی کہ میں اتنی گہری نیند کیسے سو جاتی ہوں، کیونکہ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا نیند تو جیسے روٹ سی گئی تھی۔ لیکن پہلے بھی جب بھی میں اپنے گھر میں بھی ہوتی تھی تو اتنی گہری نیند کبھی نہیں سوئی تھی جتنی ان رمضان کے دنوں میں سوتی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ روزے رکھنے کا اثر تھا یا پھر تھکاوٹ کا، لیکن میں تو سارا دن گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی اور اب تو میرا دیور ہی میرے اٹھنے سے پہلے افطار کا انتظام کر چکا ہوتا تھا۔ ایک دن ملازمہ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ کے دیور افطاری خود نہیں بنواتے بلکہ باہر سے منگواتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے ملازمہ کی بات کا یقین نہ ہوا تو اگلے دن اپنے دیور پر خود نظر رکھی تو یہ دیکھ کر میں شاکڈ ہو گئی کہ واقعی وہ اتنے دنوں سے افطار باہر سے منگوا رہا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ آج جب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ میں اس سے ناراض ہو گئی کیونکہ میں تو معدے کی مریضہ تھی اور باہر کا کھانا مجھے منع تھا۔ دیور یہ سن کر معافی مانگنے لگا کہ بھابھی، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا، میں تو بس آپ کا احساس کر کے باہر سے کھانا منگواتا تھا تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ مجھے اس کی نیت پر شک نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا موڈ خراب ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شربت بنا کر لایا اور کہنے لگا، بھابھی قسم لے لو، یہ شربت میں روز آپ کے لیے خود بناتا ہوں، یہ مجھے بھائی نے بنانا سکھایا تھا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ شربت پیتی، مگر اپنے شوہر کا ذکر سن کر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے شربت پی لیا۔ اور آج پھر سے وہی ہوا جو اتنے دنوں سے ہو رہا تھا۔ شربت پیتے ہی مجھے اونگ آ گئی اور کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ لیکن آج کچھ عجیب ہوا کیونکہ مجھے نیند میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ لیکن صبح جب میں اٹھی تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن صوفے پر مردانہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں باہر جاتے جاتے مڑی کیونکہ آج کپڑوں کے ساتھ کچھ اور تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پر لکھا تھا کہ آج شربت مت پینا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میں سن ہو گئی۔ شربت نہ پینے سے کون منع کر رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا بھلا؟ یہ سوچتے سوچتے اچانک مجھے یاد آیا کہ شربت پیتے ہی تو میں گہری نیند میں چلی جاتی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ دیور شربت میں کچھ ملا کر لاتا ہوگا تاکہ میں مدہوشی کی نیند سو جاؤں، مگر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟
میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر دماغ کچھ انہونی ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور سارا دن اپنے دیور پر نظر رکھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور اگر گھر میں ہوتا تھا تو اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ آج بھی وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے بھابھی کے شربت میں نیند کی دوا ملا رہا ہوں، مگر ابھی تک پلان کامیاب نہیں ہوا۔ آج تھوڑی زیادہ دوا ملاؤں گا۔ میں یہ سب سن کر شاکڈ ہو گئی اور مرے مرے قدموں سے واپس آئی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے شربت نہیں پیوں گی۔ رات کے کھانے کے بعد حزم معمول دیور شربت لے کر آ گیا۔ میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہ کیا اور اس کے سامنے شربت پینے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ مطمئن ہوتے ہوئے چلا گیا تو میں نے اس کے جاتے ہی وہ شربت پھینک دیا۔ اب مجھے ساری رات جاگ کر یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے، وہ مردانہ کپڑے رکھنے کے لیے۔ میں ساری رات جاگتی رہی مگر کوئی بھی کمرے میں نہ آیا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور کمرے سے باہر نکل کر پورے گھر کا چکر لگایا مگر کوئی بھی کہیں نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگی تو مجھے اپنے دیور کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آئیں، جیسے اندر لڑائی ہو رہی ہو۔ میں نے دھڑکتے دل سے اس طرف قدم بڑھا دیے اور دیور کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ کمرے کے اندر جو شخص میرے دیور کے ساتھ موجود تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ وہ میرے دیور کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ عین اسی وقت میرے دیور نے میرے شوہر کے سر پر وار کر دیا۔ میری چیخ نکل گئی مگر میرے شوہر نے اس کا وار روک لیا اور مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر ہو کیا رہا تھا، وہ دونوں کیوں لڑ رہے تھے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنے شوہر کے افسر دوستوں کو کال کر دی۔ اندر سے ابھی بھی لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والے آ گئے اور میرے دیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجھے زندہ دیکھ کر تم شاکڈ ہو گئی ہو، میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھے اپنی طرف کی کہانی سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، میں شروع سے ہی اپنے والد کی طرح نیک اور ایماندار افسر بننا چاہتا تھا۔ میں ماما کے بجائے بابا سے زیادہ قریب تھا اور وہی چاہتے تھے کہ میں اسپیشل برانچ میں بھرتی ہو جاؤں۔ اماں چھوٹے بھائی عادل کے ساتھ لاڈ پیار کرتی اور اس کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں چونکہ ٹریننگ پر اور ابا ڈیوٹی پر ہوتے تھے تو اماں کا سارا وقت بس عادل کو ڈھیل دینے اور بگاڑنے میں کوئی کسر اماں نے نہ چھوڑی۔ میں اکثر کہتا، اس پر سختی کیا کرو اماں، مگر ماں تو جیسے اس کو کچھ بھی کہنا گناہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جیتا اور زندگی گزارتا تھا۔ جب اماں ابا کی وفات ہوئی تو اماں نے مجھے مرتے وقت وصیت کی کہ عادل کا خیال رکھوں اور لاڈ پیار سے پالوں، کیونکہ اماں کو لگتا تھا کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کی بات مان کر میں نے غلطی کی کہ اپنے بھائی کو کھلی ڈھیل دے دی اور اس پر نظر نہ رکھی۔ میں نے اس کی ہر کوتاہی نظر انداز کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، لیکن وہ بری صحبت میں پڑ چکا تھا اور مجھے جب تک پتہ چلا تو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت بگڑ چکا تھا اور اب اس کی واپسی ناممکن تھی۔ قانون کے دشمنوں سے مل گیا تھا اور بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر صاف مکر گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے شروع کر دیے مگر اس کو بھنک مل گئی۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا ان لوگوں نے اس کو قائل کیا کہ اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا دو۔ اس نے ایک دن واقعی مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کی۔ جس بھائی کو میں نے نازوں سے پالا تھا وہ میری ہی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ میں زندہ نہ بچوں، مگر وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ مگر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود کو مرا ہوا ہی رہنے دوں تاکہ چھپ کر ان سب لوگوں کو پکڑ سکوں۔ میں پچھلے 1 سال سے خفیہ طور پر ان سب لوگوں کے خلاف تحقیق کر رہا تھا، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ عادل تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے شربت میں نیند کی دوا ملا کر یہ اپنے ساتھیوں کو گھر بلا لیتا اور یہ مل کر لاہے عمل طے کرتے تھے۔ میں نے تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار کرنے کے لیے پالکونی کے راستے تمہارے کمرے میں آ کر مردانہ کپڑے رکھنے شروع کر دیے تاکہ تم ٹھٹک جاؤ اور شک میں پڑ جاؤ۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے تمہیں محتاط کرنے کو میں مردانہ کپڑے کمرے میں رکھ دیتا
ताकि तुम आदिल पर एतबार ना करो, मगर फिर भी रोज़ तुम वो शरबत पी लेती। मैंने ही आज वो नोट लिखा था ताकि तुम शरबत ना पियो। आदिल तुम्हारे साथ बहुत प्लानिंग से पेश आ रहा था ताकि तुम उस पर शक ना करो। वो बाहर से अफ्तार मंगवाता ताकि तुम मैदे की खराबी का शिकार हो जाओ। फिर जब तुमने उसे बाहर से अफ्तार मंगवाते पकड़ा तो उसने अपने प्लान में तब्दीली कर ली। आज ये तुम्हें भी रास्ते से हटाने का इरादा बना चुका था। अब मैं चुप नहीं रह सकता था, मुझे बाहर आना पड़ा। इससे पहले कि ये तुम पर वार करने तुम्हारे कमरे में आता, मैंने इसे पकड़ लिया और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त तुम आ गई। ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम नजर आने वाला मेरा देवर इस तरह का निकलेगा। अब मैं खुश थी कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया और मुझे मेरा शौहर भी वापस मिल गया। मेरे शौहर ने जो तहकीक की थी उसके नतीजे में आदिल के बाकी साथी भी पकड़े गए और मेरे शौहर को तमगा भी मिला। मैं अपने देवर के लिए दुखी थी, मगर शायद ये सज़ा उसे सुधार देती। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी बाज़ार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।